ناظرین، آج کل جو ہماری یہ سیریز چل رہی ہے کہ میں ہوں مسلم علمی کتابی کا جو ڈھکوسلا مرزا چڈو پیش کرتا ہے، تو اس حوالے سے ہمارے پیارے آقا تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اس نے جو غلیظ زبان استعمال کی ہے، اس حوالے سے بھی میں اس کی ویڈیو سے چند بدترین گستاخیاں آپ کے سامنے میں لاؤں گا تاکہ آپ ان کو سنیں اور اس غلیظ شخص سے بچ سکیں۔ مثال کے طور پہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس نے لفظ چھوکرے کی نسبت کی ہے۔ یقین کیجئے کہ یہ بیان کرنا بھی ہمارے لیے دو بھر ہے، اگرچہ ہم اس کے ریفرنس سے بیان کر رہے ہیں، لیکن مجبوری یہ ہے کہ اس شخص کا جو کفر اور فراڈ ہے، اگر اس کو ہم ایکسپوز نہیں کرتے تو علمی خیانت کے مرتکب قرار پاتے ہیں۔ اور اس شخص نے ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لفظ جو استعمال کیا، کوئی شخص اپنے پیر کے لیے، اپنے استاد کے لیے، اپنے باپ کے لیے بھی وہ لفظ استعمال نہیں کرتا، لفظ چھوکرا استعمال کیا اس نے۔ حالانکہ جس چھوکری نے اس کو جنا ہے، اس چھوکری کے لیے اس نے کبھی نہیں کہا کہ مجھے کسی چھوکری نے جنا ہے، اور جس چھوکری نے اس کو جنا ہے، اس کے پیدا ہونے میں جن جن چھوکروں کا ہاتھ تھا ان کو بھی اس نے کبھی نہیں کہا کہ جناب وہ فلاں فلاں چھوکرے ہیں جو میری پیدائش میں جنہوں نے میری ماں جیسی چھوکری کی معاونت کی، کبھی نہیں کہا اس نے۔ کیوں کہے گا؟ اس لیے کہ یہ چیز تو مسلمان سوچے گا کہ جو چیز میں اپنے ماں باپ کے لیے لفظ استعمال نہیں کر سکتا، جو مسلمان اپنے ماں باپ کے لیے جس لفظ کا تصور نہیں کر سکتا، اپنے استادوں کے لیے بات نہیں کہہ سکتا، وہ جن کے قدموں پہ ہماری یہ سارے رشتے قربان، ان کے لیے یہ لفظ کیسے کہے گا؟ یہ تو یا کوئی قادیانی فراڈیا کہہ سکتا ہے، یا قادیانی فراڈیوں کا جو ایجنٹ ہے وہ کہہ سکتا ہے، اسی لیے ہم اس کو قادیانی ایجنٹ کہتے ہیں۔ پھر یہ بعد اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا انکار کرتا ہے، یعنی جو منصب شفاعت اللہ پاک نے عطا فرمایا اس کا یہ انکار کرتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں تو کسی کی شفاعت نہیں چلے گی۔ حالانکہ جن آیات میں اللہ نے شفاعت کا انکار فرمایا ہے وہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کسی کی شفاعت نہیں چلے گی۔ مطلب یہ کہ اللہ چاہے کہ میں نے اس کو نہیں بخشنا اور کوئی دوسرا کہے کہ نہیں اس کو بخشنا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اگر رہ گیا مقام ناز، کہ جیسے مقام ناز میں اور اس کے بارے میں تو آیات مبارکہ موجود ہے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خدا سے جھگڑنے لگا جب قوم لوط پر عذاب الہی آنا تھا، تو لیکن اللہ پاک عز و جل نے انہیں منع فرما دیا، دعا کرنے سے ان کو منع فرما دیا گیا۔ اسی طریقے سے حدیث پاک میں موجود ہے کہ کچا بچہ جو ہے وہ اپنے رب سے جھگڑا کرے گا کہ میرے ماں باپ کو جو ہے بخشیے جائے۔ تو ایک ہے مقام ناز، تو اس کے اندر بھی ایک محبوبیت ہوتی ہے، لیکن اگر اللہ کے مقابلے میں ہو کہ اللہ کی نافرمانی میں ہو کہ کوئی شخص چاہے کہ میں اس سفارش کر دوں، تو ایسی سفارش کی نفی ہے۔ اور ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تو مقام محبوبیت اور مقام محمودیت اور لواء الحمد کے جھنڈے تلے، یہ تو بخاری شریف کی احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، اور بہت ساری کتب احادیث میں جو ہے حضور کی شفاعت مبارکہ موجود۔ بھلے کسی اور ویڈیو میں یہ ضمناً اعتراف بھی کر لیں، یہ اس کا فارمولہ ہے، اور اس کے جو فالورز ہیں انہوں نے بھی یہی کام پکڑا ہوا ہے کہ جب ایک جگہ پر جو وہ جملہ بولتا ہے، جب ہم اس کی گرفت کرتے تو کہتا ہے دوسری جگہ پہ تو اس نے یوں کہا ہے۔ اور بھائی دوسری جگہ پہ کہا ہے تو ہم نے اس کو تو نہیں پکڑا، اگر وہ درست تھا تو پھر یہ کیوں کہا ہے، اور اگر یہ درست ہے تو پھر اس کی آڑ تم کیوں لے رہے ہو؟ یہ دو تم نے ڈرامے کیوں رکھے ہوئے ہیں ہاتھی کے دانت کی طرح کہ دکھانے کے اور ہیں اور کھانے کے اور ہیں؟ ایک طرف تم کفر بک جاتے ہو، ایک طرف تم گستاخی کر جاتے ہو، اور دوسری طرف پھر تم کہتے ہو کہ یہاں پر تو اس نے نہیں کی۔ تو یہی کام مرزا غلام قادیانی بھی کرتا تھا، ایک جگہ وہ کچھ کہہ دیتا تھا اور دوسری جگہ کچھ، اور آج قادیانی مرزا بھی ان کا بھی یہی طریقہ کار ہے۔ آپ کہیں کہ مرزا غلام قادیانی فراڈی نے یہ کہا ہے، وہ کہتے نہیں ہمارا مرزا تو یہ کہتا تھا۔ جب ہم کھول کے دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھو یہاں پہ یہ کہا تھا، تو پھر وہ جو ہے وہاں گھستے ہیں جہاں پہ ان کو گھسنے کی جگہ نہیں ملتی۔ وہی حال ان کے فالورز کا ہے، جب پھر ان کی جو ٹرول ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد یہ پھر بھاگنے کی کرتے ہیں، اسی لیے یہ پھر اپنی کوٹھڑیوں سے نہیں نکلتے، سامنے نہیں آتے، مناظرہ نہیں کرتے۔ تو لہٰذا اس طرح کا دھوکہ اگر کوئی دینے کی کوشش کرے تو ان لوگوں کے بارے میں باخبر رہیے گا کہ وہ کسی اور جگہ سے ویڈیو آپ کو دکھا دیں گے، لیکن جہاں پر یہ بک بک کی ہے، یہ تو ایسا ہی ہے نا کہ میں انجینئر مرزا چڈو کے بارے میں ایک تعریفی جملہ کہہ دوں اور دوسری جگہ پر اس کو گالی دے دوں، تو اب مجھے پتا اعتراض کس بات پہ ہوگا، گالی پہ ہوگا یا تعریف پہ ہوگا؟ تو جب وہ گالی والی بات کرے تو میں کہوں میں نے تو تعریف بھی تو کی تھی، تو وہ یہ کہیں گے بھائی تعریف کی تھی یا نہیں کی تھی، یہاں پہ تو آپ نے گالی دی ہے نا۔ تو یہی معاملہ جن کو چڈو کے لیے سمجھ میں آتا ہے
تو یہاں پر ہماری برگزیدہ کابرین ہیں، ان کے بارے میں کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ پھر اس غلیظ شخص کے گماشتے جو ہیں انہوں نے ایک سروے کیا جس کے اندر معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کی لوگوں کو دعوت دی. اور یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ دعوت کفر کفر ہوتی ہے اور رضا بالکفر یہ بھی کفر ہوتی ہے. یعنی کسی کو بندہ یہ کہے کہ تو کافر ہو جا، تو وہ ہو یا نہ ہو یہ شخص کہنے والا کافر ہو جائے گا، کیونکہ کفر کی دعوت یہ کفر ہے. اگر کوئی شخص کفر پر راضی ہو تو یہ اس کا راضی ہونا بھی کفر ہوگا. تو اب آئیے اب یہ بات سمجھیے کہ جو میں آپ کی خدمت میں بتانا چاہتا ہوں، ان لوگوں نے مفلوق الحال فقیروں کو، جن بیچاروں کو کوئی سمجھ بوجھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے جہاں تک ممکن ہوا ان کو جو جواب دیا، انہوں نے ان کو جا کے کہا کہ تم معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ کہتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو گالی دے دو. یہ میں بس ایک بار ہی لفظ یہ بولوں گا ان کی حکایت کے طور پہ، آگے میں اگر لفظ بولوں گا تو توہین. یہ بھی اس لیے بتایا کہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ غلیظ لوگ کس کیلیبر کے ہیں. یہ قادیانیت اور دہریت اور گمراہی ہے اور کفر ہے، اس کو کس طرح پروموٹ کر رہے ہیں. اور جو شخص یہ کسی کو کہتا ہے کہ تم ایسا کرو، تو وہ کہے سامنے والا یا نہ کہے، وہ خود مرتد اور بے ایمان ہو جاتا ہے. اور اسلامی حکومت ہو تو ایسے شخص کی گردن اتارنی چاہیے. اور پھر اس کے بعد وہ سامنے والا جو تھا اس نے کہا نہیں ہم کیوں ایسا کریں. انہوں نے انکار کیا تو انہوں نے کہا ہم تمہیں 1,00,000 روپے دیتے ہیں. پہلے یہ بات کہی 1,00,000 روپیہ دیں تو تم ایسا کر لو، اور اس کا بنایا یوں کہ جی ہم تو چیک کر رہے ہیں لوگوں کا ایمان، یہ تو پیسے لے کے بھی نہیں ایسا کریں گے. وہ بھائی یہی ایمان اگر میں مرزا جیلمی کی بیٹی کے بارے میں بھی تم نے کبھی چیک کیا، اس کی ماں کے بارے میں چیک کیا کہ اگر جو ہے اس کے بارے میں اگر چند جملے میں کہتا ہوں تو مرزا چڈو کے جو فالوور ہیں وہ اس کی ماں اور اس کی بیٹی اور اس کی بیوی سے کہیں اور پھر چیک کریں کہ اس کی ماں، بیٹی اور بیوی میں کتنی غیرت ہے، تو یہ تو جملے سن کے پھڑک جائیں گے. تو لہٰذا اشارہ ہی کافی ہے. اور یہ جہاں بات امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ہو تو وہاں تم اس طرح ایمان چیک کرتے ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو جملہ تم لوگوں نے بکا وہ ہمارے منہ پر بطور حکایت بھی ہمارے لیے وہ بیان کرنا مشکل ہے. اور تم لوگوں نے کس جگرے کے ساتھ یہ بات کی، یہ وہی کر سکتا ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہ ہو. اور پھر دوسری جگہ پہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم معاذ اللہ چشتی رسول اللہ کا کلمہ پڑھو، یعنی کہ وہ پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ. اور آپ کو کوئی شخص نہیں ملے گا کہ جو شخص معاذ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ کسی کا پڑھے، لیکن انہیں چشتی رسول اللہ کا کلمہ پڑھا رہے ہیں. اور پھر کوئی پتہ نہیں ہے کل کلا کو اس لفظ چشتی کو ہٹا کے وہ یہ کہہ دیں کہ تم مرزا غلام قادیانی کا کلمہ پڑھ دو. اور یہ اسی طرف جو ہے وہ لوگوں کے لے جانا چاہ رہے ہیں. اور اوپر سے پھر کہہ رہے ہیں پیسے لے لو، اور پھر کہتے ہیں اگر پیسے تھوڑے ہیں تو اور زیادہ کر دیتے ہیں. معاذ اللہ، یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ کیا ایسا شخص حضور کا امتی ہو سکتا ہے سچا کہ جو شخص اپنے نبی کے خلاف بھونکے؟ اس سے اچھے تو وہ کتے ہیں جو بھوکے مر جاتے ہیں لیکن مالک کا دروازہ نہیں چھوڑتے، کیونکہ وہ نسلی کتے ہوتے ہیں، وہ آوارہ کتے نہیں ہوتے. اور یہ تو ان کتوں کو بھی پیچھے چھوڑ گئے کہ یہ تو اپنے مالکوں کو پڑ گئے ہیں. انہوں نے تو اپنے مالک کے بارے میں بھونکنا شروع کر دیا اور اپنے مالکوں کے نام پر ہی بوٹیاں لوگوں سے جا کے کھانا شروع کر دی ہیں. اور خود کلمہ پڑھا رہے ہیں چشتی رسول اللہ کا، اور الزام لگا رہے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ پہ، حالانکہ ان کے خلاف جو کتاب ہے اس کی کوئی سند ہی نہیں ہے، اس کا کوئی جو ہے وہ پروف ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کہا. اور نہ بر صغیر پاک و ہند میں کوئی چشتی چھوڑ کے قادری سہروردی کوئی مسلمان اس چیز کا دعوے دار اور 9 صدیاں گزر کے کسی نے نہیں کہا. لیکن قادیانیوں کو سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے جان بوجھ کے وہ کتاب اٹھائی، اور اس کے بعد پھر اس کتاب سے جب دیکھا کوئی مسلمان تو اس کا قائل نہیں ہے تو اب خود لوگوں کو وہ پڑھانے لگے ہیں. یہ ان کا حال ہے. اور خود انہیں کہہ رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرو معاذ اللہ، اور اوپر سے پھر پیسے بھی آفر کر رہے ہیں. اور چونکہ ان کو پتا ہے کہ ہم پکڑے نہ جائیں، اور پکڑے جانے سے پہلے ہی یہ جملہ بھی ساتھ ایڈ کر دی کہ یہ تو ہم ان کا ایمان چیک کر رہے ہیں معاذ اللہ. تو جناب ہمیں بھی بہت کچھ چیک کرنا آتا ہے، لیکن ہمیں آپ مجبور نہ کریں. مسئلہ یہ کہ ایک تو آپ نکلتے نہیں ہیں نا، ہم آپ کی بڑی بڑی چیزیں چیک کریں گے، 2 منٹ کے اندر چیک کریں گے، اور آپ ایسے پھڑکیں گے کہ آپ کو جو ہے نا وہ ٹکنے کی جگہ بھی نہیں ملے گی. لیکن مسئلہ یہ کہ آپ لوگوں کی دوڑ صرف کمنٹ باکس تک ہے، وہ بھی جب تک آپ کو ڈنڈا جب دکھایا جاتا ہے تو پھر آپ چاؤں چاؤں کر کے بھاگ جاتے ہیں. تو اس لیے اب آپ جیسے لوگوں کی اوقات جو ہے ان کو ہم ایک میسج ہی دے سکتے ہیں، اور یا اپنے سنی بولے بالے مسلمانوں کو ان کا ایمان بچانے کے لیے آپ لوگوں کے کرتوتیں بتا سکتے ہیں. اور پھر قادیانیوں کو سپورٹ دینے کے لیے کہتا ہے مرزا غلام قادیانی سے تو صحیح سند کے ساتھ یہ
ثابت نہیں ہے کہ اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہو. یہ ایسے ہی ہے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ جناب سورج نکلتا ہے کوئی یہ اس کا کوئی واضح ثبوت نہیں ہے، تو ایسے بندے کو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس کو الٹا لٹکا کے اس کی لترول شروع کریں گے. اس کا صرف یہ کی حل ہوگا. یعنی مرزا غلام قادیانی فراڈیا، اس کے فالورز موجود ہیں پوری دنیا میں. 1974 میں بائی لا ان کو کافر ڈکلیئر کیا گیا. 100 سال سے ہمارے علماء اس کا جوابات دے رہے ہیں. روحانی خزائن کی اس کی 23 جلدوں کے اندر جا بجا اس کی نبوت کے دعوے ہیں، خدائی کے دعوے ہیں، اللہ پاک کی اولاد ہونے کے دعوے ہیں، اللہ پاک کی بیوی ہونے کے دعوے ہیں، توہین انبیاء موجود ہے. اور وہ کہتا صحیح سند کے ساتھ نہیں ملا. اور پھر اس کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے، بات اس نے خود کرنی ہوتی ہے، مدعا دوسرے پہ ڈال دے گا، بھلے اس نے کہا بھی ہو. اور یہ مدعا کس پہ ڈالا ہے جی؟ وہ جاوید غامدی صاحب کی بھی یہی تحقیق ہے. اور جاوید غامدی کو یہ اپنا مرشد سمجھتا ہے. اور جاوید غامدی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ کے امام الانبیاء ہونے کا منکر ہے. قادیانیوں کا پروموٹر بھی ہے جاوید غامدی، اور یہ اسی کی طرز پہ چل رہا ہے، اور اس کو اپنا مرشد بھی کہتا ہے. یعنی دیکھیں مرشد بھی ڈھونڈ کے اس نے اپنے جیسا ڈھونڈا ہے. اور اوپر سے پھر وہ جو جس کو یہ مرشد کہہ رہا ہے وہ شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نبیوں کا امام نہیں مانتا، حضور کی عظمتوں کو. اور یہ شخص قادیانیوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اس سے صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. اور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ پہ الزام لگاتا ہے کہ انہوں نے تو معاذ اللہ اپنا کلمہ پڑھایا تھا اور وہ صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. اس کے بارے میں یہ آج تک ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور تیسری طرف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخیوں کی دعوت دے رہا ہے، اور پھر ان کے لیے جو انتہائی گھٹیا الفاظ استعمال کر رہا ہے. پھر یہ کہتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے معاذ اللہ اجتہادی غلطیاں ہوئیں. بالکل وہی مودودی والی سوچ. مودودی نے بھی کسی ہستی کو نہیں چھوڑا تھا، اور مودودی اس کا دادا استاد ہے. اس کا استاد ہے مولوی اسحاق جہلوی جو ختم نبوت کا ڈاکو ہے. اور مولوی اسحاق جہلوی شاگرد ہے مودودی کا. یہ مودودی وہی ہے جس نے یزید کے لیے دعائے مغفرت کو جائز کہا. رشید ابن رشید کے تقریضات تھیں اس کے اندر. اور یہ مودودی کو بہت اچھا سمجھتا ہے، کیونکہ جو مولوی اسحاق ہے اس کو وقت کا امام حسین کہتا ہے. تو جب وقت کا امام حسین جو اس کا استاد ہے وہ جس کا شاگرد ہوگا تو اس کی کیا شان ہوگی اس کی نظر میں. اور مودودی کی فکر بھی یہی تھی کہ اس نے بھی نبیوں کو، صحابہ کرام کو، امام الانبیاء علیہ السلام کو، کسی ذات کو نہیں چھوڑا تھا، لیکن ساری زندگی اپنا کوئی عیب نہیں بتایا تھا. یہی حال اس کا ہے. اس کو صحابہ میں بھی غلطیاں نظر آتی ہیں، اکابرین امت میں بھی غلطیاں نظر آتی ہیں. وہ آنے والا ایک کلپ آگے میرا آئے گا صحابہ کرام کے حوالے سے، پھر میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا انشاءاللہ. اور لیکن اپنی ذات کے بارے میں اس کو غلطی نظر نہیں آتی، لیکن امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ اپنا منہ کھول کے کہتا ہے کہ ان سے تو معاذ اللہ اجتہادی غلطیاں ہوئیں. اور پھر یہ جن کا پروموٹر ہے عدنان ابراہیم عرب کے اندر اسی کا خود کہتا ہے کہ وہ بھی جناب دوسرا مرزا انجینئر مرزا محمد علی ہے. یعنی خود کہتا ہے کہ وہ بھی میری طرح ہی کام کر رہا ہے. اور وہ عدنان ابراہیم وہ قادیانیوں کے عقائد کو پروموٹر ہے. تو سر جس کو یہ مرشد کہہ رہا ہے وہ حضور کو امام الانبیاء ماننے کے لیے تیار نہیں. جس کو یہ وقت کا امام حسین کہہ رہا ہے وہ ختم نبوت کا منکر ہے. اور جس کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دوسرا انجینئر مرزا محمد علی عرب کے اندر کام کر رہا ہے وہ شخص قادیانیوں کے عقائد کو پروٹیکشن دے رہا ہے. اور خود اس کے گماشتوں کی جو زبان ہے کہ لوگوں کو جا کے کہہ رہے ہیں کہ حضور کی توہین کر دو ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں، اور حضور کی جو ہے وہ توہین کر دو، اور چشتی رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لو ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں. اور پکڑے جانے کے ڈر سے بچنے کے لیے یہ بھی ڈرامہ رکھا ہوا کہ ہم تو لوگوں کا ایمان چیک کر رہے ہیں. تو سر اب آپ کو اندازہ ہوا کہ یہ جہلم کا جو بدماش ہے وہ اور اس کے جو آگے ٹٹو ہیں کرائے کے، خود یہ بھی کرائے کا ٹٹو ہے، وہ کیا کر رہے ہیں. تو سر وہ قادیانی، ایتھیسٹ اور یہ دوسرے جو بدمذہب فرقے کے لوگ ہیں وہ اس کے اس انداز میں اس کو پروموٹ کرتے ہیں، جن کو دین اسلام سے کوئی محبت نہیں، نہ بانی دین اسلام سے محبت ہے. خدا کے لیے یہ جو اس کا نعرہ ہے میں ہوں مسلم علمی کتابی، اس کی حقیقت کے سلسلے میں یہ جو آپ سن رہے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ علمی کتابی کا ٹھپا لگا کر یہ آپ کو کون سے دین کی دعوت دینا چاہتا ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس کی شراب